الرجيم الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال في موضع آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن ينيخ على صخرة استناخا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم عزیزو دوستو، اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 100% کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پر رکھی ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں چاہے اس شعبے کا تعلق معاشرت سے ہو، چاہے وہ اخلاق سے ہو، چاہے وہ معاملات سے ہو، چاہے وہ ایمانیات سے ہو، کسی بھی شعبے میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نہیں ہمارے اندر ہے، غیروں کا طرز عمل ہمارے اندر ہے، تو میرے دوستو بزرگوں، اس شعبے کے اعتبار سے ہم کامیاب نہیں۔ جب اس شعبے کے اعتبار سے ہم کامیاب نہیں ہیں تو گویا کہ ہم 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے دین پر نہیں، 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے دین پر نہیں، اور امت کی کامیابی کو اللہ نے 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے دین پر رکھا ہے۔ 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے امت کی کامیابی اس پہ نہیں رکھا ہے کہ ہم کسی شعبے میں دین کو اختیار کر لیں، کسی شعبے میں ہم غیروں کے طریقے کو اختیار کر لیں، اس میں کامیابی نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم یہ اس بات کو غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ماحول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا زمانہ اور صحابہ اکرام والا زمانہ، تابعین، تبع تابعین والا زمانہ اتنا نورانی اور پاکیزہ کیوں تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ مال کے اعتبار سے بڑے ہوئے تھے، یا عہدے کے اعتبار سے بڑے تھے، یا گدی نشید ہے وہ سب، یا کیا کوئی شکل تھی؟ غور کرنے کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا زمانہ اور صحابہ کرام والا زمانہ اور تابعین، تبع تابعین والا زمانہ اتنا نورانی، اتنا پاکیزہ کس وجہ سے تھا؟ آج ہمارا ماحول اور معاشرہ اتنا نورانی اور پاکیزہ کیوں نہیں ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، جو نبی کے زمانے میں اللہ تھا آج وہی اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھی بدل گیا اور نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ بات کو ہم غور سے سمجھیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو اللہ تھا آج بھی وہی اللہ ہے۔ نبی کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں جو اللہ کا نظام تھا آج بھی اللہ کا نظام وہی ہے۔ وہی چاند ہے، وہی سورج ہے، وہی ستارے ہیں، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی عرش ہے، وہی فرش ہے، سب کچھ وہی ہے، کچھ نہیں بدلا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ نظام اور یہ ماحول کیسا بدلتا چلا جا رہا ہے کہ وہ کچھ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب ہیں۔ صحابہ کرام کو جب جنگ میں کوئی خنجر لگ جاتا تھا تو کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو ہار گئے، ہمیں چوٹ پہنچی ہے زبان کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے۔ صحابہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیا چیز تھی ان کے اندر؟ پورا کا پورا ماحول اور معاشرہ نورانی اور پاکیزہ کامیاب تھا۔ آج ہمارا ماحول، آج ہمارا معاشرہ، آج ساری کی ساری چیزیں نہ نورانی ہے نہ پاکیزہ، کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ وہی ہے، اللہ کا نظام وہی ہے، زمین وہی ہے، آسمان وہی، چاند سورج ستارے، سارا کا سارا نظام اللہ کا وہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، اب ہمارے زبانوں میں ایک جملہ آتا ہے زمانہ بدل گیا۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بندے مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے بندے مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میرے بندے، صحابہ نے پوچھا آپ میرے اللہ تعالیٰ کو بندے گالیاں کس طرح دیتے ہیں؟ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا جن لیا ہے، اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی غلط عقیدوں میں یہ عقیدہ ہے
ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے. میرے دوستو بالکل زمانہ نہیں خراب ہے، زمانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور جو چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتی. اللہ قرآن کریم کے اندر اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف ہی کیا. اللہ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی برائی نہیں کری. اللہ نے جب بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کر دی اللہ نے، تو میرے دوستو بالکل زمانہ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ زمانے کو ہم نے برا کیا ہے، معاشرے کو ہم نے گندا کیا ہے، ہم خراب ہو گئے ہیں. سمجھ میں یہ آیا اللہ وہی ہے، اللہ کا نظام وہی ہے، اللہ کے اصول اور ضابطے وہی ہیں، اللہ کا قانون وہی ہے. بس کیا ہے، ہم بدل گئے، ہمارا معاملات بدل گئے ہیں، ہماری معاشرت بدل گئی ہے، ہمارے اخلاق بدل گئے ہیں، ہماری زبانیں بدل گئی ہیں، ہماری سوچ فکر بدل گئی ہے. میں دوستو بزرگوں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. ہم اپنے بارے میں بتا رہے، صرف اپنے ذاتی بارے میں. ہم نے جو اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے 2-3 سال ہو رہے ہیں، پورے علاقے کا، اس سے پہلے جب سال لگایا تھا نا، تو پورے علاقے کا جائزہ لیا. لوگوں کے اندر سے سب سے زیادہ دین کی عظمت، دین کی اہمیت، دین کی احترام ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے. اگر جہاں دین کا معاملہ آ جائے، سب سے پہلے ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں دین کی برکت کا معاملہ ہو جائے، سب سے پہلے ہم ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ جانوں کی قربانیاں دینے کو تیار تھے، بچوں کو یتیم کرنے کو تیار تھے، عورتوں نے اپنے آپ کو بیوہ کر لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مٹنے دیا. آج اسی قربانی والا دین ہم تک آ گیا. ہمیں اس کی کوئی عظمت نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی احترام نہیں ہے. دنیا ایسی دلوں کے اندر راسخ ہو چکی ہے، دنیا ہماری رگ و ریشے میں ایسی گھس گئی کہ اللہ کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے دین سے کوئی محبت کی باقی نہیں رہ جاتی. ہم یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، بہت سے مسلمان ایسے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ دی ہے تو نعوذ باللہ اللہ پر احسان کر دیا. کوئی احسان نہیں کیا. اللہ کو ہمارے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے ایک دین کے حلقوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، تم اللہ کے دین کو نہیں اختیار کرو گے، تم اللہ کے دین کو نہیں زندہ کرو گے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایک چٹکی میں ہمیں کنارے سمیٹ دے گا. اللہ دوسری قوم، دوسری امت کو ایسا پیدا کرے گا جس سے اللہ اپنے دین کا کام لے گا. بنی اسرائیل میں کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے لیے گواہ ہے، اس بات پر مکمل گواہ ہے. بنی اسرائیل میں قوموں نے اللہ کی نافرمانی کری، اللہ کی عبادت نہیں کری. اللہ نے پوری قوم کو تہس نہس کر کے کنارے لگا دیا. اللہ کو اس میں سے ایک شخص کی ضرورت نہیں تھی. ہم سب کو پتا ہے قوم عاد کتنی مضبوط قوم تھی. قوم عاد کتنی مضبوط قوم تھی، جن کے ناخون لوہے اور تانبے کے ہوا کرتے تھے. وہ ناخونوں سے تراش کر، ناخونوں سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، بڑے لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے. اللہ نے ایک چٹکی میں ان کو مٹا دیا. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے دین کی ان کے اندر اہمیت بالکل باقی نہیں رہی. اللہ کو ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم تو بڑی کمزور قوم ہے، ہم تو چند سال جینے والی قوم ہے، وہ تو ہزار سال جینے والی قوم تھی. ہم تو چند سال کی جینے والی قوم ہے. میرے دوستو بزرگوں، سب یہی باقی رہ جائے گا، کچھ ساتھ نہیں جائے گا. یہی ہماری حقیقت ہے، کچھ ساتھ نہیں جائے گا. جس ساتھ کے حصول کے لیے ہم اللہ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہم دین کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، میں دین کی برکات کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ سب یہی پڑا رہ جائے گا. سب گھاٹ پڑا رہ جاوے گا. جب لات چلے گا بن جا رہا. بڑے اچھا علامہ اقبال نے شعر پڑھا اس پہ. سب کچھ پڑا رہ جائے گا. یہاں پر صرف وہی جائے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے. بس ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بدل گیا، وہ بدل گیا. آج کل زبانوں میں ایک بڑی اچھی بات چل رہی ہے، مطلب بڑی خراب بات چل رہی ہے. اس کو اچھا کہیں خراب کہیں، آج کل بڑا رونق سی نہیں رہ گئی ہے. پہلے رمضان آتا تھا تو بڑا ایک رونق سی نظر آتی تھی، عید آتی تھی بڑی رونق سی نظر آتی تھی، اور بقرعید آتی تھی بڑا رونق لگتا تھا. سب ختم ہو گیا. جمعے کا دن آتا تھا، ایک صبح سے ایک ماحول بنا رہتا تھا، سب ختم ہو. کیوں؟ یہ صرف گناہوں کے اثرات ہیں، یہ صرف دین سے دوری کے اثرات ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کی اتباع نہ کرنے کے اثرات ہیں اور کچھ نہیں. وہ اس زمانے کے اندر ماحول اور معاشرہ نورانی تھا،
سب سے بڑی وجہ یہ تھی انہوں نے اللہ کے دین کو, اللہ کے کلمے کو اونچا رکھا تھا. آج ہمارے زمانے کے اندر ماحول نورانی نہیں ہے, نحوست سی سوار رہتی ہے, گناہوں کے اثرات پڑ رہے ہیں زمینوں پر, آسمانوں پر, دوسرے علاقوں کے اندر. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ رکھا ہے. شیطان ہم پر قابض ہو چکا ہے, شیطان نے ہم کو اچھی طریقے سے بہکا دیا ہے. ہم شیطان سے دوستی کر چکے ہیں, اللہ سے بغاوت کر چکے ہیں. تو ہمارا ظاہر کسی کام کا نہیں ہے. یہ ظاہری شکل و صورت کی نمازیں, یہ اپنے ظاہر کو بنا لینا, یہ کسی کام کا نہیں ہے. جب تک ہم دل سے اللہ کے دین کی عظمت اور اہمیت نہیں رکھیں گے, اپنے زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پر نہیں ڈالیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ منافقین تو اللہ کو بھی دھوکہ دینے والے ہیں, اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ دینے والے ہیں. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے اندر دکھاوا رہتا ہے. جب وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت دائیں بائیں کر کے چلے جاتے ہیں بس. یہ منافقین کی علامت بتائیے قرآن کریم کے اندر. اب ہم اپنے گریبان میں جا کر جائزہ لیں. ہم کسی مسلمان کو اپنے آپ کو منافق نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں میرے حالات کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ بنا ہوا تھا, منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز چھوڑ دے. منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑ دے. آج ہم منافق نہیں ہیں, آج ہم ایمان والے ہیں, آج ہم مسلمان ہیں, پھر بھی اللہ کے گھر آنے کو تیار نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. منافقین کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا نماز ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے منافق بھی پڑھ لیتا ہے, ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. فرعون کے بھی چہرے میں داڑیاں تھی, قارون کے, نمرود کے چہرے میں داڑیاں تھی. ان کے لباس بھی شرعی ہوا کرتے تھے, جبہ پہنتے تھے اور اچھے لباس پہنا کرتے تھے. میرے دوستو بزرگوں, ظاہری شکل و صورت کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کیا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ صرف تمہارے ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا, اللہ صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تمہارے دلوں کے اندر کتنا تقوی ہے, تمہارے دلوں کے اندر کتنی پرہیزگاری ہے, تمہارے اندر کتنا دین کی عظمت اور اہمیت ہے. ہم سوچتے ہیں ہم دنیا میں جتنے دن رہ رہے ہیں بہت کچھ اچھا کر رہے ہیں, دنیا دین کو چھوڑ کر سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا, میرے ساتھ کچھ نہیں جانے والا, جانے والے ہمارے صرف اعمال ہیں. میرے دوستو بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ کے اعمال اچھے تھے تو ماحول سازگار ہوا کرتے تھے. آج ہمارے زمانے میں اعمال خراب ہیں, اسی لیے ہمارے زمانے کا ماحول خراب ہوتا چلا جاتا ہے. ہم اغیار کی بات نہیں کرتے, ہم اپنے درمیان کی بات کرتے ہیں. ہمارے درمیان ماحول و معاشرہ خراب ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم نے گناہوں کو اتنا کیا, بہت کیا گناہ کو گناہ نہیں سمجھا, اللہ کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی نہیں سمجھی. ہم نے صرف نماز کو فرض تک محدود رکھا. ہم نے دین کے کسی بھی حکم پر اہمیت نہیں دی کہ یہ دین کا حکم ہے, اس کو ہمارے لیے کرنا ضروری ہے, میری ذمہ داری ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں دین جو ہے, اسلام جو ہے, مسائل یہ ہے یہ ملا مولویوں کا کام ہے یا امام مؤذن کا کام ہے. ہم لوگ تو بس 4 ٹائم 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں, بس ہماری جنت پکی ہے. دوستو بزرگوں, دین کے جو احکامات جس حد تک کے اور جتنی اہمیت کے ساتھ ایک امام, ایک عالم, ایک مفتی, ایک شیخ الحدیث, ایک محدث کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, اتنی ہی ایک عام آدمی پر بھی ہے. ایسا نہیں ہے ایک عام آدمی پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے, امام صاحب کے اوپر 10 ٹائم کی نماز فرض ہے, کسی محدث کے اوپر 20 ٹائم کی نماز فرض ہے. ایسا نہیں ہے. جو معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کے لیے رکھے ہیں وہی علماء کے لیے بھی رکھے, وہی مخصوص لوگوں کے لیے بھی رکھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب یہی دین کا کام کرے, ہماری ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں دوستو بزرگوں, ہماری آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے دین کی عظمت اور دین کی اہمیت اپنے دل کے اندر پیدا کریں. اور جب اللہ کے دین کا مسئلہ سامنے آ جائے تو تھوڑے سے اپنے کاموں کی ترتیب دے دیا کرے. میرے الفاظوں پہ غور کرے, ترتیب دے دیا کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیا کرے, نماز اور اذان میں دکان چھوڑ کے چلے, نہ, ترتیب بنا کر نماز کے لیے آئے.
وہ بھی دین ہے, کاروبار بھی دین ہے, فیکٹری میں رہنا بھی دین ہے, لیکن کب دین ہوگا؟ جب ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ کاروبار کریں گے, جب حلال طریقے سے کاروبار کریں گے, جب کاروبار میں دھوکہ نہیں دیں گے, تب وہ دین بنے گا. ہم نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کاروبار کریں, ہم دین نہ سیکھ کر, مسجد کا ماحول جو ہے یہ ہمیں کاروبار کا دین سکھائے گا, مسجد کا ماحول جو ہے یہ معاشرے کا دین سکھائے گا, مسجد کا ماحول یہ شادی بیاہ کا دین سکھائے گا. لیکن ہم تو اپنے نظام میں ایسا پابند ہیں, ہم اپنی چیزوں میں ایسے پابند ہیں, ہم 10 منٹ اللہ کے دین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسجد میں اگر اکثر میں مسجدوں میں دیکھتا ہوں, مسجد میں جماعت آتی ہے, جماعتیں آیا کرتی ہیں, یا مسجد میں کوئی نظام ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے سبھی حضرات تھوڑی دیر بیٹھے, دین کی بات ہوگی, تو اس وقت کیا ہوتا ہے, ہم اپنے نظام کے تابع ہوتے ہیں. یا دوسری چیز, ہمارے اوپر کوئی کام ہوتا ہے, کوئی بات نہیں آپ چلے گئے, لیکن اگر اسی وقت میں کوئی شخص آپ سے کھڑے ہو کر باہر بات کرنے لگ جائے, 10 منٹ 15 منٹ باتوں میں گزر جائے گا, یہ پتہ نہیں چلے گا, بالکل نہیں پتہ چلے گا. روز کوئی شخص آپ سے باہر بات کرے کاروباری سلسلے میں, تو ہم اس وقت کو اہمیت سمجھیں گے کہ ہمارا کاروبار کی بات ہو رہی ہے, اس کو ہم فضول سمجھیں گے یہاں بیٹھ کر جو بات ہو رہی ہے. 10 منٹ مانگتے ہیں, 10 منٹ 15 منٹ مانگتے ہیں, روز اپنی اپنی مسجد میں مسجد والے ماحول کو وقت دیں ہم, تبھی ہم یہاں پر رہ کر معاشرے کا دین سیکھیں گے, تبھی ہم کاروبار کا دین سیکھیں گے. ہمارے کاروبار میں جو پریشانیاں ہو رہی ہیں, ہم یہاں پر رہ کر جب سیکھیں گے, اللہ ان پریشانیوں کو دور کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے, تم میرے دین کو زندہ کرو, ہم تمہاری پریشانی دور کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم, اللہ کہہ رہا تم میری مدد کرو, ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ کی مدد کیا بھائی بتاؤ بھائی, اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے اللہ کے حکم کو زندہ کیا جائے, اللہ کی مدد یہ ہے اللہ کے دین کے لیے آیا جائے, اللہ کے دین کو سیکھا جائے, یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ تمہاری مدد کریں گے, اگر تم ہماری مدد کرو گے ہم تمہارے دنیا کے سارے کام بنا دیں گے, ہم تمہارے دنیا کے سارے مسئلے حل کر دیں گے. ہم باہر کھڑے ہو کر 10 منٹ لوگوں سے گفتگو کرنا گوارا سمجھتے ہیں, لیکن مسجد میں 5 منٹ بیٹھ کر اللہ کا دین سیکھنا گوارا نہیں کرتے. اسی وجہ سے پورا کا پورا ماحول نورانی نہیں, بالکل نحوست سی سوال ہے پورے معاشرے کے اندر, کہ ہم نے اس مسجد کے ماحول سے کاروبار کا دین سیکھا نہیں, تو کاروبار سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب ہم حرام کما لیتے. بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں, کاروبار میں ہم لوگ کام تو کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ حلال کمانے ہیں, لیکن کبھی کبھی کوئی راستہ ایسا اختیار کر لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کا کام کر دیا, لیکن وہ راستہ حرام ہوتا ہے. ہم مسجد کے ماحول میں نہیں رہیں گے, ہم شادی بیاہ کا دین کیسے سیکھیں گے, بیوی بچوں کے ساتھ رہنے والا دین کیسے سیکھیں گے, یہ سب چیز کیسے سیکھیں گے؟ میں تو شکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو چند چیزوں پر محدود نہیں کیا تھا, چل پھر کر پورے عالم کے اندر امت کو دین سکھایا تھا, دین پر عمل کر کے پورے عالم میں چل پھر کر دین سکھایا. اس لیے میں دوست بزرگوں, ہماری ذمہ داری ہے, میں صرف آپ سے ایک درخواست ہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب دینی ماحول اور دینی معاشرہ جہاں پر ہو, یا اللہ کے دین کے لیے ہمیں کہیں پر بلایا جائے, اللہ کے واسطے 10 منٹ بیٹھ لیا کرے, یہ سمجھ لیا کرے میرا کاروبار بڑا نہیں ہے, میرا مالک بڑا نہیں ہے, اللہ بڑا ہے, میرا نظام بڑا نہیں ہے, اللہ کا نظام بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول یہ تھا, رات میں جلدی سوتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاتے تھے, عشاء کی نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد کے جو معمولات ہوتے تھے وہ کر کے سوتے تھے. اس لیے مسجد کے اندر آپ حضرات دوسرے علاقے کے لوگ ہیں, اپنی اپنی مسجد میں جو ہمارا ایک نظام قائم ہے, جس اعتبار سے بھی تفسیر قرآن کی شکل میں, درس قرآن کی شکل میں, امام صاحب نمازوں کے بعد تعلیم کرتے ہیں اس شکل میں, دعوت و تبلیغ کے نظام کی شکل میں, اور جس شکل میں بھی ہوتا ان تمام شکلوں میں اپنے آپ کو, نئی تمام شکل ہو سکتا ہے, تھوڑی بہت شکل میں اپنے آپ کو جوڑیں, یہاں سے ماحول سے رہ کر دین سیکھیں.